بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ دوست و احباب جن کی شادی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، ان کے حوالہ سے چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں اور ان پر عمل کی کوشش کریں۔ پہلے نمبر پر تو وہ حضرات و خواتین جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے باقاعدہ طور پر کسی مستند عالم دین کے پاس جا کر، جو صحیح العقیدہ ہو، اس کے پاس جا کر نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل اور شادی سے متعلقہ جتنے ضروری مسائل ہیں، خامند پر بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی پر خامند کے کیا حقوق ہیں، دونوں باقاعدہ طور پر یہ مسائل سیکھیں۔ اور یہ سیکھنا فرض ہوتا ہے، یعنی درپیش مسائل کا سیکھنا انسان پر فرض ہوتا ہے۔ تو جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، نکاح ہونے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے نکاح سے پہلے عورت ہے تو وہ باقاعدہ کسی دین کی عالمہ کے پاس جا کر یا نیٹ پر جو صحیح العقیدہ علماء موجود ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں، ان سے وہ مسائل سیکھ لیں۔ اور مردوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر کسی صحیح العقیدہ عالم کے پاس جا کر مسائل ضروریہ جو شادی سے، نکاح سے متعلق ہیں، وہ ضرور سیکھیں۔ ہمارے استاذ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ کسی کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سے یہ بات پوچھی گئی کہ غسل کے فرائض بتاؤ۔ اس نے کہا 3 فرض ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کون کون سے؟ کہنے لگا ایک تولیہ، دوسرا صابن اور تیسرا شیمپو۔ تو یہ تو حال ہے ہمارے جوانوں کا، تو سال آ سال گزر جاتے ہیں، طہارت تک کا پتہ نہیں ہوتا، طہارت کے مسائل سیکھے نہیں ہوتے۔ اس واسطے پہلی یہ آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ جہاں پر آپ ان باتوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ مہندی پر یہ سوٹ پہننا ہے اور بارات پر یہ پہننا ہے، ولیمے پر یہ پہننا ہے، نکاح والے دن یہ پہننا ہے، تو وہ سیٹنگ اور میچنگ ہماری ساری ذہن میں ہوتی ہے اور ہم نے اس کو فرض کے درجے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ مسائل سیکھنا اور جاننا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا پھر سے یہ گزارش ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، ہونے والی ہیں 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد یا چند دنوں بعد، تو وہ باقاعدہ طور پر یہ مسائل سیکھیں اور سمجھیں۔ مباشرت کا طریقہ اور اس میں پڑھی جانے والی جو مسنون دعائیں ہیں قبل از وقت، وہ بھی باقاعدہ طور پر کسی عالم دین سے سیکھیں۔ دوسرا مسئلہ جو بڑا قابل توجہ ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے، ویسے تو ہر مسلمان کے لیے لیکن خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، تو گزارش ہے کہ یہ توجہ سے سنیں اور مسئلہ سن سمجھ کر عورتوں تک پہنچائیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کے پاس اتنا زیور موجود ہے یا اتنا بینک بیلنس ہے کہ جس کی مقدار نصاب کی حد تک پہنچتی ہے، فرض کریں کسی عورت کے پاس اگر مالی لحاظ سے فقط سونا موجود ہے تو اس کا تو نصاب جو فقط سونا ہے وہ ہے 7.5 تولے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو عورت پر اس سونے کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ فرض کریں کسی عورت کی آج رخصتی ہوئی، آج 7 شعبان ہے اور اس کو جہیز میں 40 تولے سونا ملا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی آنے والا سال یعنی 1446 ہجری آئے گا اور شعبان کا مہینہ آئے گا، 7 شعبان جیسے ہی آئے گی تو اس عورت پر جو اس کے پاس سونا موجود ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ اس میں جنوری فروری کا حساب نہیں کرنا ہوتا اور نہ ہی رمضان المبارک کا انتظار کرنا ہوتا ہے، بلکہ جب سے وہ مرد یا عورت مال کا مالک بنا ہے یا وہ عورت مالکہ بنی ہے، اب اس پر ضروری ہے کہ وہ جیسے ہی سال گزر جائے تو اس مال کا حساب کر کے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ سونے کی چونکہ میں نے مثال اس لیے بنیادی طور پر دی، ویسے تو دیگر مال بھی ہوتے ہیں، چاندی کو بھی ملایا جائے گا، بینک بیلنس جو ہے اس کو بھی ملایا جائے گا، لیکن یہ مسئلہ چونکہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے اور عورتوں کے پاس زیور جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر سونا ہی ہوتا ہے۔ اگر دیگر ان کے پاس بھی بیلنس موجود ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس کو بھی شامل کیا جائے گا، لیکن چونکہ یہ شادی کا سیزن ہے، شادیاں ہو رہی ہیں اور عورت جو جہیز میں سامان لے کے آتی ہے وہ خود ہی اس کی مالکہ ہوتی ہے، یعنی وہ مرد کے کھاتے میں اب ڈال کر یہ اپنی زکوٰۃ سے جان نہ چھڑائیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیں
کہ جس وقت عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ اپنا جہیز کا سامان سارا ساتھ لے کے جاتی ہے، کیونکہ وہ مرد کی ملکیت نہیں ہے، وہ عورت کی ملکیت ہے، لہٰذا عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو جس عورت کے پاس فرض کریں 40 تولے سونا ہے، آج 7 شعبان کو اس کی رخصتی ہوئی، اب وہ اس 40 تولے سونے کی وہ مالکہ بن گئی۔ آنے والا جب سال آئے گا شعبان 1446 ہجری 7 شعبان، اب اس پر ضروری ہے کہ وہ طریقہ کیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اب طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے 40 تولے جو سونا ہے اس کے پاس موجود ہے، اس کا مارکیٹ سے اس دن ریٹ پتہ کروائے۔ فرض کریں فی تولہ ہے 2 لاکھ، تو یہ 40 تولے کا بن جائے گا 80 لاکھ۔ اب 80 لاکھ کو وہ 40 پر تقسیم کرے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا میں نے آپ کو کلیہ اور قاعدہ بتا دیا، اور یہ ہر عورت پر ضروری ہے۔ عورتیں اپنے سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، یہی مسئلہ قربانی کا بھی ہے۔ تو عورتوں نے یہ سارا کھاتا مردوں کے سپرد کیا ہوتا ہے، اور مرد بھی کوئی باقاعدہ حساب کر کے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، بس رمضان آیا تو 10,000 دے دیا، 20,000 دے دیا، زکوٰۃ ان کی لاکھوں میں بن رہی ہوتی ہے، زکوٰۃ کروڑوں میں بن رہی ہوتی ہے، تو وہ مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، عورتیں خاص طور پر سنیں کہ جس عورت نے اپنے زیور کی جمع شدہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کسی مولوی کا یہ فتویٰ نہیں ہے، کسی کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی بالکل کلیئر آیت ہے۔ سورہ توبہ آپ نکالیں اور پڑھ لیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جس دن بے زکاتہ مال پگھلایا جائے گا، اور تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ وہ اس کو اتنا پگھلایا جائے گا دوزخ کی آگ میں کہ وہ پگھل کر سفید ہو جائے گا۔ جب پگھلایا جائے گا اور پگھل کر وہ سفید ہو جائے گا تو وہ جنہوں نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پشتوں پر وہ گرم کر کے مال اسے لگایا جائے گا، اسے داغا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ چکھو اب اس مال کا مزہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ آج دیکھیں نا، خاص طور پر عورتیں اس مسئلہ کو سمجھیں کہ گھر میں اگر کوئی گرم برتن موجود ہو، کوئی دیج کی یا کوئی اس طرح کی پلیٹ ہو، اور وہ گرم ہو، اور ہمارا بھولے سے انجانے میں اس کو ہاتھ لگ جائے، تو جیسے ہی ہاتھ مس ہوگا انسان فوراً ہائے ہائے کرتے ہوئے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور پورا بدن کانپ جاتا ہے۔ اب اس نے یہ ہاتھ آگ میں نہیں لگایا، اور نہ ہی ایسے برتن کو لگایا ہے کہ جو بالکل تپ کر انگارہ ہو چکا تھا، ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن عام روٹین میں جو برتن گرم ہو اس کو ہم بھولے سے ہاتھ لگا لیں تو فوراً انسان ہاتھ کھینچتا ہے، تو وہ مال، وہ سونا، وہ چاندی جس کو دوزخ کی آگ میں پگھلایا جائے گا، اور اتنا وہ پگھل جائے گا کہ وہ پگھل کر سفید ہو جائے گا، اور وہ بندے کے پہلو پر، پیشانی پر اور پشت پر جب اس کو داغا جائے گا تو آپ سوچیں کہ کتنی اذیت ہوگی۔ لہٰذا میری دست بستہ گزارش ہے عورتوں سے خاص طور پر، اور باقی مرد حضرات سے بھی، کہ جن کے پاس مال جمع ہے، اور خاص کر عورتیں جن کی رخصتی ہو رہی ہے، چونکہ شادیوں کا سیزن ہے، تو وہ اپنی رخصتی کی تاریخ نوٹ کریں، اور تاریخ بھی اسلامی لحاظ سے نوٹ کرنا ہوگی، اسلامی مہینہ جو قمری مہینہ اس لحاظ سے وہ نوٹ کر کے آنے والا جو سال ہے اس کا انتظار کریں۔ جیسے ہی قمری مہینہ آئے اور وہ تاریخ لوٹ کر آئے تو ان پر اپنے پاس جو زیور موجود ہے حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کے پاس اتنا سونا موجود ہے یا اتنا بیلنس موجود ہے کہ وہ اس بیلنس سے سفر حج پر جا بھی سکتی ہے، واپس بھی آ سکتی ہے، یا اتنا سونا موجود ہے جس کی مالیت اتنی بنتی ہے کہ اگر وہ سونا بیچے تو وہ سفر حج پر جا بھی سکتی ہے اور سفر حج سے واپس بھی آ سکتی ہے، تو اب اس عورت پر یہ حج فرض ہو چکا ہے، عاقلہ بالغہ عورت پر۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ فی الفور یہ جو فریضہ حج ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے اور اس کی تیاری شروع کرے۔ یہاں پر عورت کے لیے صرف ایک چیز ضروری رہ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کسی عورت کے پاس فرض کریں 20 تولے سونا موجود ہے، تو موجودہ ریٹ تقریباً فی تولہ 2 لاکھ چل رہا ہے، تو 40 لاکھ کی مالیت کی وہ عورت مالکہ ہے۔ اب شرعی لحاظ سے اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اس پر فوری ضروری ہے کہ وہ سفر حج کی تیاری کرے، اور اگر اسے سونا بیچنا بھی پڑے تو وہ سونا بیچے اور فریضہ حج ادا کرے۔ اب جو ایک چیز اس کے لیے ضروری رہ جاتی ہے وہ ہے
اس کے ساتھ محرم کا ہونا، کیونکہ شرعی سفر جو ہے وہ عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی، اور وہ 92 کلومیٹر بنتا ہے۔ اب علماء کرام نے کیا مسئلہ بیان کیا کہ جس کے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ وہ سفر حج پر جا بھی سکتی ہے، واپس بھی آ سکتی ہے، وہاں کا خرچہ بھی کر سکتی ہے، اب وہ دیکھے کہ اس کے خاندان میں اس کے ساتھ کوئی محرم سفر حج پر جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اگر تو کوئی محرم اپنے خرچے میں سفر حج پر جانا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ فی الفور اس محرم کے ساتھ رابطہ کر کے تو وہ حج کی تیاری کرے۔ اور علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی محرم حج پر جانے کو تیار نہیں، محرم کو کوئی اور مسئلہ ہے، اس کا خرچہ نہیں، اب یہ دیکھے گی کہ میرے پاس اگر اتنا سونا موجود ہے کہ میں اس محرم کا بھی اگر خرچ اٹھاؤں تو اٹھا سکتی ہوں۔ فرض کریں کسی کے پاس 80 لاکھ کی مالیت کا سونا ہے، یا 60 لاکھ کی مالیت کا سونا ہے، یا 40 لاکھ کی مالیت کا سونا ہے، تو یہ تو سفر حج پر خود بھی جا سکتی ہے، اور اپنے ساتھ محرم کو اگر وہ اپنے خرچے پہ نہیں جانا چاہتا تو یہ اس کو بھی تیار کر کے لے جا سکتی ہے۔ تو اب اس پر ضروری ہے کہ وہ سونا بیچے، اس سے خود بھی حج کرے اور اپنے ساتھ محرم کو بھی لے کے جائے، وہ فریضہ حج ادا کرے۔ اگر اس کے ساتھ محرم بھی نہیں جاتا، نہ اپنے خرچے پر اور نہ اس کے خرچے پر جانا ہی نہیں چاہتا، یا کوئی صورت ہی نہیں بنتی، تو اب اس عورت پر یہ ضروری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے حج بدل کرانے کی وصیت کر جائے۔ اگر وہ وصیت کر کے نہیں جاتی اور مر جاتی ہے تو اس طرح وہ گناہگار مرے گی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اب عورتوں سے گزارش ہے کہ خدا را یہ مجھ پر FIR نہ کاٹی جائیں، مولوی صاحب سان سونا لبا ہے تو ساڑھے پیچھے پہ گئے ہو، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ آپ حج کریں گی خدا کی بندی ہو تو اس میں اب میری تو جیب میں پیسے نہیں آ جانے کہ میری کوئی کمپنی ہو PIA کی، یا کوئی میری اس کی یہ جو ہے یہ جو کام کرتے ہیں ایجنٹی کا، میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کیس جمع کروائیں اور حج پہ جائیں مجھے فائدہ ہوگا، نہ میرا وہاں کوئی ہوٹل ہے، جو پروازیں ہیں ایئر لائنز ہیں، نہ یہ میری ہیں، اور نہ کوئی اس کا مجھے مالی نفع پہنچنے والا ہے۔ جو عورت اس مسئلہ کو سن کر سمجھ کر حج کرے گی تو اس کا بندہ نہ چیز کو ثواب ملے گا، اور میرے نامہ اعمال میں اللہ کے فضل سے وہ نیکیاں لکھی جائیں گی، مجھے تو یہ اخروی لحاظ سے یہ فائدہ ہوگا۔ تو اب یہ مسئلہ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے پاس وافر مقدار میں سونا موجود ہوتا ہے، نہ وہ حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، اور نہ جو ان پر حج فرض ہو چکا ہے اس کو وہ ادا کرتی ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اس کے حوالہ سے آپ نے وعید سن لی۔ اب یہ بھی آخری بات اور یہ بھی وعید سن لیں کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہو، استطاعت ہو، طاقت ہو، اور وہ سفر حج کو نہ جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، رب تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ مرد یا عورت حج پہ نہیں جاتا، یا عورت حج پر نہیں جاتی اور حج اس پر فرض ہے، اس کا خاتمہ عیسائیت پر ہو یا یہودیت پر ہو، اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ وعیدات ہیں، ہمیں ان کی طرف توجہ کر کے فرائض کو ادا کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیے جو شخص مرد ہو یا عورت اپنے مال کی باقاعدہ حساب کر کے زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، اور ایسے ہی جو فریضہ حج ادا کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرمائے۔ لہٰذا ان نوجوان عورتوں سے میری گزارش ہے جن کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں اور انہیں جہیز میں اتنا سونا ملا ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن گئی ہیں، تو اب ان پر جو واجبات ضروری ہیں ان کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اگر وہ سونا اتنی مالیت کو پہنچتا ہے کہ یہ سفر حج پر جا سکتی ہیں اور واپس بھی آ سکتی ہیں، تو فی الفور ان پر تیاری کر کے آنے والے سال میں حج کرنا بھی ضروری اور لازم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسائل دینیہ سیکھ کر سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔